بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک آئی ڈی ہے AK بلین۔ اس آئی ڈی سے سوال ہے: السلام علیکم، میری 3 بیٹیاں ہیں، عجوہ، حورم اور مرحہ، کیا یہ نام صحیح ہے؟ ان کے معنی کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ نے 3 ناموں کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں۔ پہلا نام آپ نے پوچھا ہے عجوہ۔ یہ عربی زبان کے اندر عین کے ساتھ آتا ہے اور جیم کے ساتھ عجوہ۔ عجوہ یہ مدینے کی ایک عمدہ کھجور کی قسم کا نام ہے، عجوہ کھجور جس کو کہا جاتا ہے۔ تو عجوہ نام، یہ معنی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھنا چاہے یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے اگر رکھ دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نام صحیح ہے۔ دوسرا آپ نے پوچھا ہے حورم۔ دیکھیے، حورم یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ حور کے معنی تو آتے ہیں خوبصورت عورت، جو جنت کی خوبصورت عورتیں ہیں، حور اس کو کہا جاتا ہے۔ اور میم جو لگاتے ہیں فارسی کے اندر، اس کے معنی آ جائیں گے میری حور۔ تو حورم جو آپ نے لفظ پوچھا ہے، حورم کے معنی آئیں گے میری حور۔ تو یہ نام بھی اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اتنے اچھے معنی اس کے بنتے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر رکھ دیا ہے تو کوئی خرابی نہیں ہے، نام صحیح ہے، نام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا آپ نے پوچھا ہے مرحہ۔ مرحہ آخر میں گولتا کے ساتھ میں، گولتا 2 چشمے والی ہا جو ہوتی ہے، تو مرحہ اس کے معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر المرحہ، خشک انگوروں کا ڈھیر، یعنی جو انگور سوکھ جاتے ہیں ان کا جو ڈھیر ہوتا ہے، تو عربی زبان کے اندر المرحہ، مرحہ کے معنی خشک انگوروں کا ڈھیر، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک معنی اس کے اترانے کے بھی آتے ہیں۔ تو جو خشک انگوروں کا ڈھیر، یہ دوسرے معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے مرحہ نام یہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو اپنی بیٹی کے نام رکھے ہیں عجوہ، حورم، مرحہ، یہ تینوں نام صحیح ہے، تینوں نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ ہاں، زیادہ بہتر ہمارے لیے ہے کہ جب ہم اپنی بچی کے نام کا انتخاب کریں تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے ناموں پر، صحابیات کے ناموں پر، اہل بیت کے ناموں پر، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر رکھنے کی کوشش کرے، یہ اور بہتر ہوتا ہے۔ چونکہ اگر ہم صحابیات کے ناموں پر، ازواج مطہرات کے ناموں پر، نیک خواتین کے ناموں پر اپنی بچی کا نام رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ان کی نیک صفات ہماری بچی کے اندر پیدا ہوگی۔ نام ہمیشہ ہم کو اچھا رکھنا چاہیے اور اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے، یہ اولاد کا ماں باپ کے اوپر پہلا حق ہو۔ فقط واللہ اعلم۔